بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات اللہ وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ درود پڑھیے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد علیہ۔ مؤمنین اکرام اور صاحبان عزت اور میرے لیے واجب الاحترام سامعین، سب سے پہلے ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ایک جید عالم اور قابل عزت اور قابل احترام شخصیت قاری محمد رمضان صاحب ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے، اور ان کے سامنے تو ہم ایک چھوٹے سے بچے کی طرح بھی نہیں ہے، لیکن ان کی اجازت سے اور جو ہے وہ ہم اگر مولا کائنات کی شان میں دو چار جملے عرض کیے دیتے ہیں۔ مومنین، سورہ فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ ہے، اور اس سورہ کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا نشان ہے 70۔ اس میں پروردگار دو عالم ارشاد الا من تاب، جو بھی خطا کرے گا، جو بھی لغزش کرے گا، جو بھی کوتاہیاں کرے گا، تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ قرآن پاک کا یہ واضح فرمان ہے سورہ والعصر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیے گا میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، کیونکہ جو گھاٹے میں ہے، جو گناہ کرے گا وہ نقصان میں ہو جائے گا، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو گناہ کرنے کے بعد بھی خسارے میں نہیں ہے، ایک غلطیاں کرنے کے بعد بھی وہ نقصان میں نہیں ہے، ایک سفینہ ایسا ہے جو ڈوبنے کے بعد بھی ڈوبتا بولو نہیں ہے۔ تو حیرت کی بات ہے نا کہ جو ڈوبے گا وہ تو ڈوب ہی جائے گا، لیکن قرآن پاک کی یہ آیت مجیدہ بتاتی ہے کہ نہیں، کچھ ایسے بھی ہے جو ڈوبنے کے بعد بھی ڈوبتے نہیں ہے، جو گرنے کے بعد بھی گرتے نہیں ہے۔ تب سوال یہ ہے کہ جو گرنے کے بعد بھی نہیں گرتا، جو ڈوبنے کے بعد بھی نہیں ڈوبتا، جو گناہوں کے بعد بھی بچ جاتا ہے، وہ کون ہے؟ سوال تو پیدا ہو گیا نا کہ وہ بندہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا الا، ہاں جو گناہ کرے گا وہ خسارے میں جائے گا، الا کا مطلب ہے سوائے، الا من تابا، ہاں اگر کوئی توبہ کر لے، اگر کوئی گناہوں سے پلٹ کے آ جائے اور توبہ کر لے، الا من تابا وآمن، اور دل سے مومن ہو۔ اس زبان میں سے مومن جو ہے وہ نام رکھنا کافی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں عمر تو ساری گزری کوہ بتا میں مومن، اب آخری عمر کیا خاک مسلمان ہو گئے۔ تو وہ اپنا نام مومن رکھنا اور ہے، لیکن قرآن کا مومن بننا اور ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، اور کوئی عمل صالح کرے، عمل صالح وہ عمل جس میں صلاحیت ہو، کس چیز کی؟ نجات کی۔ عمل تو ہوتے ہیں لیکن نجات کی صلاحیت ان میں نہیں ہوتی ہے۔ الا من تاب وآمن عمل صالحا، تو اگر کوئی یہ شخص کام کرے تو وہ پھر ڈوبا ہوا بھی تر جاتا ہے، وہ گناہوں میں غرق بھی نجات پا جاتا ہے۔ فاولئک، تو اللہ نے وعدہ کیا کہ بندو وعدہ ہمارا بھی رہا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ اس کے گناہوں کو پھر نیکیوں میں بدل دیتا ہے، پھر اس کی کشتی جو ڈوبی ہوتی ہے اس کو پھر دوبارہ تر دیتا ہے، پھر دوبارہ اس کو پانی میں ترا دیتا ہے۔ کب؟ جب انسان توبہ کر لیتا ہے۔ الا من تابا، جو بھی توبہ کرے۔ تو مومنین کرام، اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے جو مواقع ہمیں فراہم کیے ہیں وہ ان میں سے ایک موقع یہ ہے
جس میں آپ تشریف فرما ہے. آپ دیکھیے کہ حر بڑا گناہ گار ہے اور لشکر یزید میں ہے، اور آپ دیکھیے کہ کون سا مسلمان ایسا ہے جو یزید کی حمایت کرتا ہے؟ کون سا مسلمان ایسا ہے جو یزید کو برا بھلا نہیں کہتا، اس میں لعنت نہیں بھیجتا؟ جب یزید پہ لعنت ہے تو اس کا جو سپاہی ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی ہوگا نا. لیکن آپ حر کو علیہ السلام کہتے ہیں، حر کو رضی اللہ کہتے ہیں، حر کے اوپر درود بھیجتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اگرچہ وہ لشکر یزید کا سپاہی ہے، وجہ یہ کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اس لیے کہ جو توبہ کرے پھر اس میں لعنت نہیں ہے، پھر اس میں لعنت نہیں ہے. فاولئک یبدل اللہ السیئات حسنات. اگر کوئی حر جیسا گناہ گار حسین ابن علی آ جاتا ہے تو وہ پھر اس کے گناہ باقی بولو نہیں رہتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، دیکھو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور توبہ کرو نصوح کی توبہ. نصوح یا تو کسی فرد کا نام ہے یا سچے کردار کا نام ہے، یعنی ہر توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول ہو جائے اسے نصوح کہتے ہیں. یا کوئی خاص فرد ہے، اب مفسرین نے یہ بحث کی ہے تو اس کے اوپر اللہ نے فرمایا دیکھو اگر بندہ ہی چاہتے ہو نا تو نصوح کی طرح توبہ کرو، اگر توبہ ہی کرنا چاہتے ہو تو حر کی طرح توبہ کرو. ایک فرشتہ جس کا نام ہے فطرس، آسمانی مخلوق یا ملائکتی یا سکانہ سماواتی، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہے بہت زیادہ ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے اور اس کے پر جل جاتے ہیں. اب 3 شعبان کو جب امام حسین کی ولادت ہوتی ہے تو تمام فرشتے رسالت مآب کو مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں، تو فطرس بھی آ جاتا ہے اور آنے کے بعد رسالت مآب کو مبارکباد دیتے ہیں، اللہ نے آپ کی بیٹی کو بیٹا دیا، آپ کو نواسا دیا ہے. اور یہ جا کے خطا کار گناہ گار اپنے جلے ہوئے پروں کو روزہ امام حسین کے جھولے سے بس کر دیتا ہے اور اس کے پروں کو شفا مل جاتی ہے. تو آپ دیکھیے فطرس جیسا خطا کار ہو اور حسین ابن علی کے جھولے پہ آ جائے تو اس کو شفا مل جاتی ہے، اور نصوح جیسا گناہ گار ہو اللہ کی بارگاہ میں آ جائے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور حر جیسا گناہ گار ہو حسین ابن علی کے خیمے میں آ جائے تو اس کی توبہ بولو قبول ہو جاتی ہے. تو آج 13 رجب ہے، اجازت ایک جملہ عرض کروں کہ مجھ جیسا بھی کوئی خطا کار ہو، مجھ جیسا بھی اگر کوئی خطا کار ہو لیکن مولا کائنات امیر المومنین کے میلاد میں اگر آ جائے تو اللہ اس کی خطاؤں کو بدل دیتا، اس کے خطاؤں کو فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. وَقَالَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اور اللہ تو رحمت نازل کرنے والا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ تمہیں معاف کرے، اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں معاف کرے، لیکن جو دیر ہے وہ اس کی طرف سے نہیں ہے، یہ دیر تمہاری طرف سے ہے. مگر وہ تو ہم تو مائل میں کرم ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں معاف کرے. دیکھیں جو پلاسٹک کے بیج ہوتے ہیں ان پہ جتنی بھی بارش برسے کبھی بھی وہ اگتے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم تو چاہتے ہیں، بعض لوگوں نے شکوہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، حکیم امت علامہ اقبال نے وہ شکوہ نقل کیا. وہ شکوہ یہ ہے کہ معبود رحمتیں ہیں تو اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تو اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اگر حکیم امت حضرت اقبال زندہ ہوتے تو میں بڑے ادب سے ان کی خدمت میں عرض کرتا کہ آپ نے فرمایا برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر. اگر آپ اس ملک کے عزیز میں ہوتے تو میں آپ کو بتاتا کہ کیا کیا نہیں گرتا اس مسلمانوں پر. کبھی مہنگائی کے بم گرتے ہیں، کبھی پیٹرول کی قیمت بڑھا کے، کبھی گیس کی قیمت بڑھا کے، کبھی سبزیوں کی قیمت بڑھا کے، ان کے اوپر کیا کیا نہیں گرتا. تو شکوہ کیا لوگوں نے، اور اقبال نے ذکر کیا کہ رحمتیں ہیں تو اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اور پھر کہنے لگے حد تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اسے دنیا میں حور مل جائے اور دنیا ہی میں قصور مل جائے. کافر کو ملے حور و قصور اور مومن کو فقط وعدہ حور.
مومن سے کہہ دیا تجھے ملیں گے. لیکن اس آیت نے جواب دیا, فرمایا نہیں, وعدہ ہو رہی وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, ہم تو رحمت نازل کرنے والے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں, یہ کمی تمہاری طرف سے ہے. اقبال نے جواب شکوہ میں اس کو ذکر کیا اور فرمایا اللہ کی زبان سے, ہم تو مائل بے کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بے کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائے کسے راہ روئے منزل ہی نہیں. ہم تو مائل بے کرم ہے, خدا کہتا ہے ہم تو مائل بے کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائے کسے راہ روئے منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے, جوہر قابل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے, جوہر قابل ہی نہیں. جس سے تعمیر ہو یہ وہ گل ہی نہیں, جس سے وہ تعمیر ہو یہ وہ گل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شان کئی دیتے ہیں, کوئی قابل ہو تو شان کئی دیتے ہیں. ہم ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اللہ تو رحمتوں کا نازل کرنے والا ہے. اللہ چاہتا ہے رحمت نازل کرے. یہ جو نہیں اگتا نا تمہاری وجہ سے ہے, کیونکہ پلاسٹک کے بیج اللہ کی رحمتیں جتنی بھی آ جائے, 13 رجب بھی آ جائے, 3 شعبان بھی آ جائے, 12 ربیع الاول بھی آ جائے, وہ جو پلاسٹک کا بیج ہے وہ لوگ کبھی بھی سرسبز ہوتا نہیں ہے. اور حکیم امت نے فرمایا کہ جو سایہ ہے, سایہ وہ پانی کے اندر بھی چلا جائے کبھی اس میں پھل لگتا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, کبھی اللہ کی طرف سے نہیں ہے, کبھی ہماری طرف سے ہے. تو یہ ہم جب تک اپنے اندر اہلیت پیدا نہیں کریں گے تو بات بنے گی نہیں ہے. تو بات کب بنے گی؟ جب ہم اپنے اندر اہلیت پیدا کریں گے. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, تو اللہ نے وعدہ کیا کہ میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. جو وعدہ خدا نے کیا, امیر المومنین مطلوب کل طالب غالب والا کل غالب علی ابن ابی طالب نے پورا کر دیا. جو وعدہ اللہ نے کیا مولا علی نے پورا کر دیا. یعنی معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اور علی میں معاہدہ ہے کہ جو اللہ وعدہ کرے گا وہ علی پورا کرے گا, اور جو علی کرے گے وہ اللہ پورا کرے گا. اور ایسا ہی ہوا کہ جو اللہ کا دشمن تھا اسے علی نے قتل کیا, جو علی کا دشمن تھا اسے اللہ نے قتل کیا. آپ دیکھیں مرہب ہو, انتر ہو, حارث ہو, کس کے دشمن ہے؟ خیبر کے میدان میں اللہ کے دشمن ہے, لیکن ان کو کس نے قتل کیا؟ مولا علی نے قتل کیا ہے. اور جو مولا علی کا دشمن ہے اس کو اللہ مارتا ہے. اور جانتے کیسے مارتا ہے؟ کبھی علی کے دشمن کو اللہ علی کو کعبے میں پیدا کر کے جلا کے مارتا ہے, اور کبھی جب غدیر خم میں پیغمبر نے اعلان کیا من کم تو مولا فہذا علی المولا, تو ایک شخص آیا, اس نے کہا اس اعلان کو ہم نہیں مانتے, تو اللہ نے پتھر برسا کے اسے مارا. تو یہ اللہ کی بات ہے کہ اللہ کس طریقے سے دشمن علی کو سزا دیتا ہے. تو مومنین کرام, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات میں دیکھیں کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل لیتا ہے. تو مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی. بولو مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی. کعبہ گواہ ہے, دوش پیغمبر پہ ہے علی. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی. کعبہ گواہ ہے, دوش پیغمبر پہ ہے علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی. جنت علی کی ملک ہے, کوثر پہ ہے علی. نعرہ رسالت نعرہ حیدری. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی. کعبہ گواہ ہے, دوش پیغمبر پہ ہے علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی. جنت علی کی ملک ہے, کوثر پہ ہے علی. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے. بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. علی 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 علی. بولو علی 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 علی. تاریخ کہتی ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا, ایک شخص جو توبہ کر لے گا اس نے ایسے ہی ہے جیسے گناہ کیا ہی
بولو نہیں ہے. یہ وعدہ حضرت علی نے پورا کیا. گوگل جن کے پاس ہے ابھی نیٹ پہ سرچ ڈالیں گے تو ہمارے بھائیوں کی کتاب میں یہ واقعہ آپ کو ابھی ملے گا, اور اسی واقعے کو اسی الفاظ سے آپ دیکھیں گے. ایک شخص اس نے چوری کر لی, اور چوری کرنے کے بعد حضرت علی کی حکومت ہے, اور ایک مرتبہ وہ شخص حضرت علی کے پاس آتا ہے اور مقدمہ لے کے آیا, لیکن حبشی ہے, غلام ہے, پرہتنا ہے, لیکن چوری کر لی بلاہر. اور حضرت علی کے پاس مقدمہ آیا تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی بتا, کہا یا علی میں نے چوری کی تھی. فرمایا چوری کا تو تجھے سزا پتہ ہی ہے کہ انگلیاں کٹتی ہیں, ہاتھ کٹ جاتے ہیں. کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ نے فرمایا جو اللہ کا قانون ہے اس میں تو عمل ہونا ہی ہونا ہے, بھلے غلطی ہو گئی لیکن غلطی پہ عمل پہ قانون ہونا ہی ہونا ہے. اس کی جو ہے نا وہ حکم دیا گیا, انگلیاں یا ہاتھ کاٹ دیے گئے. اب وہ اپنے ہاتھ کو لے کے بجائے اس کے مولا علی کا دشمن ہو جاتا, مولا علی کا مخالف ہو جاتا, لیکن جن کی ماں نے ناد علی کہہ کے دودھ پلایا ہے, جن کے باپ نے یا علی کہہ کے چلنا سکھایا ہے, وہ مولا علی سے عشق کریں گے. اور ایک مرتبہ وہ آگے اور ایک چوراہے پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کوفے والو علی کے فضائل سنو, مکے والو علی کے فضائل سنو, مدینے والو علی کے فضائل سنو, شیر خدا کے فضائل سنو, حیدر کرار کے فضائل سنو. ایک دل جلا کھڑا تھا, اس نے کہا بھائی تو نے انگلیاں کٹا لی ہے لیکن علی کے ذکر سے باز نہیں آتا. اس نے کہا یہ انگلیاں تو کیا چیز ہے, اگر میں گردن بھی کٹوا لوں گا علی کے ذکر سے باز نہیں آؤں گا. حضرت سلمان فارسی وہاں موجود تھے, وہ گئے حضرت علی کو جا کے بتایا. مولا علی نے اس کو بلایا اور ایک مرتبہ انگلیوں کو اس کے ہاتھ میں رکھا اور پوچھا کیا کر رہا تھا. کہا یا علی میں آپ کا ذکر کر رہا تھا, عبادت کر رہا تھا. تو ایک مرتبہ مولا علی نے انگلیاں اس کے ہاتھ پہ رکھی اور رومال لپیٹا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اور تاریخ کے الفاظ یہ ہے کہ ابھی وہ دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ انگلیاں واپس جڑ گئی. تو الا من تابا, مگر جو توبہ کر لے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اب اس نے توبہ کر لی اور ایسے ہو گیا جیسے کیا ہی نہیں ہے. جو اللہ نے وعدہ کیا تھا مولا علی نے اسے کر کے دکھا دیا, اسے سزا ملی. بولو ملی نا. انگلیاں کٹی تو کتنی دیر کے لیے کٹی, تھوڑی دیر کے لیے نا. انگلیاں تو تھوڑی دیر کے لیے کٹی, اور جو جڑی تو کتنی دیر کے لیے, ہمیشہ کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کے چاہنے والوں کو اگر سزا ملے گی تو تھوڑی دیر کے لیے, اگر جزا ملے گی تو ہمیشہ کے لیے. نعرہ حیدری لگا بھائی. اب دیکھیے مولود کعبہ کا جو ہے وہ جشن ہے, تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں یہ خود سے نہیں ہے, یہ نبی دو عالم نے دعا مانگی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے کہا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. سورہ طٰہٰ. میرے معبود واجعل لی وزیرا من اہلی, میرے معبود مجھے وزیر دے دے. اور وزیر کہاں سے دے دے, واجعل وزیرا من اہلی, میرے اہل سے دے دے, میرے خاندان سے دے دے. مجھے من اہلی, اہل کہتے ہیں خاندان کو, لی میرے. تو حضرت موسیٰ نے کہا معبود مجھے وزیر چاہیے, لیکن کہاں سے چاہیے, میرے بولو خاندان سے چاہیے. اور نبی دو عالم کی بھی دعا, ہمارے نبی سید الانبیاء محمد مجتبیٰ احمد مجتبیٰ فخر موجودات سرور کائنات مقصد تخلیق کائنات علت غائی ممکنات آمنہ کا چاند دعائے ابراہیم نسل اسماعیل شجر طیبہ کا ثمر ہدایت کا چراغ معرفت الہی کا سراغ. جو یاسین ہے, جو طٰہٰ ہے, جو مزمل ہے, جو گنتی کا پہلا عدد ہے, جو وما ینطق عن الہویٰ کا شاہ سوار ہے, اور جو بشیر و نذیر کا شاہکار ہے, اس کی دعا بھی قرآن پاک میں موجود ہے. وہ موسیٰ نبی کی دعا کہ معبود مجھے وزیر دے دے جو میرے خاندان سے ہو. اور ایک مرتبہ میرے نبی نے فرمایا, بلکہ خدا نے فرمایا قل, ابھی تو کہہ دے. موسیٰ کے لیے جملے ہیں قالا, موسیٰ نے کہا, موسیٰ نے کہا. لیکن جب بات آئی رسول پاک کی تو کیا فرمایا قل, حبیب تو کہہ دے. تو یہ قل کیوں کہا, یعنی بتانا یہ ہے کہ یہ وہ نبی ہے جو دعا بھی اپنی مرضی سے نہیں مانگتا, یعنی مشیت پروردگار کا مجسمہ ہے, جو خدا چاہتا ہے وہ یہی وہ کرتا ہے. قل
ایک مرتبہ دعا مانگی، کل رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. معبود میں جب اس شہر سے نکلوں تو سچائی کے ساتھ، اور ایک شہر سے واپس آؤں تو سچائی کے ساتھ. مکہ سے نکلنے کی دعا اور مدینے سے نکلنے کی دعا. اب جب بھی کوئی کام کرے تو اس دعا کو پڑھا کرے. نبی دو عالم کی ہے، کوئی بھی کام کرے کہ معبود اس کام کو میں کروں بھی عزت سے، تو اس کو جب میں ختم کروں تب بھی عزت کے ساتھ ہو. اور ایک دعا مانگی اسی دعا کے آخر میں، وجل معبود تو بنا دے، وجل من لدن کا اپنی طرف سے، سلطان نصیرہ سلطان طاقتور، نصیر مددگار. میرے نبی نے اس آیت میں مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا. معبود تو اپنی طرف سے بنا دے مددگار. تو دیکھو جو مانگتا ہے اس کی دعا بولو قبول ہوتی ہے نا. اللہ نے تعالیٰ نے فرمایا نا، ادعونی استجب لکم، مانگو گے تو میں دوں گا، مانگو گے تو دوں گا. لیکن بات یہ کہ جس کو جو مانگے گا اس کو وہی ملے گا نا. بیٹا جو مانگے گا اس کو وہی ملے گا. تو حضرت موسیٰ نے کیا مانگا تھا؟ معبود مجھے وزیر دے من آلی، جو میرے خاندان سے ہو. اور نبی نے اسے کہا، اے حبیب آپ دعا کیجئے، وجعل من لدنک، معبود تو وہ وزیر جو تیری طرف سے ہو. تو حضرت موسیٰ نے کہا وہ وزیر چاہیے جو میرے خاندان سے ہو. اور میرے نبی نے فرمایا معبود وہ وزیر چاہیے جو تیرے گھر سے ہو. تو اب دیکھیے قبول ہوئی، ہمارے نبی کی بھی دعا قبول ہوئی. موسیٰ کی دعا کے لیے موسیٰ کے خاندان پہ نگاہ رکھنا، اور نبی دو عالم کی نگاہ کے لیے اللہ کے گھر پہ نگاہ رکھنا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. درود پڑھیے گا محمد والے محمد کے. محمد والے محمد. میرا مولا ساقیہ کوثر، حیدر میرا مولا فاتح غیبت، مل کے سب مل کے میرا مولا وارث منبر، حیدر 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 میرا مولا تمہارے پیغمبر. حیدر حیدر. بولا بولا پتھر پتھر. ایک حدیث نبی دو عالم کی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میرے نبی نے فرمایا النظر الی المصحف عبادہ، جو قرآن کی طرف دیکھے وہ عبادت کرتا. جو قرآن نہیں پڑھ سکتا اگر قرآن پہ دیکھ ہی لے، نگاہ ہی ڈال لے، وہ عبادت ہے. اور پھر فرمایا النظر الی العالم عبادہ، جو عالم کے چہرے کی طرف دیکھے وہ بھی عبادت ہے. جو عالم سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا لیکن عالم کے چہرے کو ہی دیکھتا رہے تو بولو وہ بھی عبادت ہے. اور پھر فرمایا النظر الی ابویہ عبادہ، جو اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھے بولو وہ بھی عبادت ہے. اور ایک مرتبہ پھر فرمایا مثلا النظر الی الکعبۃ عبادہ، جو کعبے کی طرف دیکھے وہ بھی عبادت ہے. اور فرمایا کیا عبادت ہے؟ جو قرآن کی طرف دیکھے بولو بھائی تھکو نہیں، جو قرآن کی طرف دیکھے وہ بھی عبادت، جو کعبے کی طرف دیکھے وہ بھی عبادت، جو ماں باپ کی طرف دیکھے وہ بھی عبادت، جو عالم کی طرف دیکھے بولو وہ بھی عبادت. اب میرے نبی نے کہا یہ امتی کہاں کس کو تلاش کریں گے؟ کعبہ کہیں اور ہے، قرآن کہیں اور ہے، ماں باپ کہیں اور ہے. تو یا رسول اللہ اب ایک جگہ پہ جمع کر دیجئے. تو فرمایا جو قرآن کو طرف دیکھے عبادت ہے. اور پھر کہنے لگے علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. اور فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور کہنے لگے مثل علی فی ھذہ الامۃ کمثل الکعبہ، علی کی مثال اس امت میں ایسے ہے جیسے کعبہ. اور کبھی کہنے لگے کہ النظر الی المصحف عبادہ، اور فرمایا علی مع القرآن. اور کبھی کہا النظر الی ابویہ عبادہ، ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور فرمانے لگے انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اور ایک مرتبہ کہنے لگے النظر الی العالم عبادہ، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. اور فرمایا انا و علی انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا بولو دروازہ ہے. تو جس نے قرآن کی طرف دیکھا اس نے عالم کو دیکھا بولو نہیں ہے.
جس نے قرآن کو دیکھا اس نے عالم کو دیکھا, جس نے عالم کو دیکھا اس نے کعبے کو دیکھا, جس نے کعبے کو دیکھا اس نے قرآن کو دیکھا نہیں ہے. لیکن ایک علی ایسی ہستی ہے جس نے علی کو دیکھا, اس نے کعبے کو بھی دیکھا, اس نے عالم کو دیکھا, اس نے قرآن کو بھی دیکھا. بس آخری یہ مصرع عرض کر کے اجازت چاہوں گا, لیکن آپ سے یہ ہے کہ توجہ سے سنیے گا. خوشبو کرنا ہو تو کاغذ کا پھول ہے. بولو خوشبو کرنا ہو, بولو نا یار تھکو نہیں, دیکھو جشن منا رہے ہو نا, بولو خوشبو کرنا ہو تو کاغذ کا پھول ہے. بولو خوشبو کرنا ہو. سچی ہے نا, خوشبو کے بغیر وہ پھول کیا ہوتا ہے, کاغذ کا ہے. خوشبو کرنا ہو تو کاغذ کا پھول ہے, حب علی بغیر عبادت فضول ہے. بولو خوشبو کرنا ہو تو کاغذ کا پھول ہے, حب علی بغیر عبادت فضول ہے, جنت بلا علی کے مسلمان کی بھول ہے. خوشبو کرنا ہو تو کاغذ کا پھول ہے, حب علی بغیر عبادت فضول ہے, جنت بلا علی کے مسلمان کی بھول ہے. سب نے سنا ہے کہ یہ قول رسول ہے, جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا, جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا, خود اپنے پاؤں چل کے جہنم میں جائے گا. خوشبو کرنا ہو تو کاغذ کا پھول ہے, حب علی بغیر عبادت فضول ہے, جنت بلا علی کے مسلمان کی بھول ہے. سب نے سنا ہے کہ یہ قول رسول ہے, جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا, خود اپنا پاؤں چل کے جہنم میں جائے گا. خود اپنا گھر میں ڈھاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر, خود اپنا گھر میں ڈھاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر, سیراب ہوگے ساقی کوثر کو چھوڑ کر. بولو یار, خود اپنا گھر بٹھاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر, سیراب ہوگے ساقی کوثر کو چھوڑ کر. منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر, آخر تمہیں ملے گا کیا حیدر کو چھوڑ کر. منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر, آخر تمہیں ملے گا کیا حیدر کو چھوڑ کر. مانو نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے, مانو نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے, حیدر کے دوستوں پہ جہنم حرام ہے. بولو حیدر حیدر حیدر, بولو چار لوگوں, حیدر 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 حیدر, بولو بلند آواز سے ہاتھ کو کر کے. حیدر 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 حیدر, بولو حیدر 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 حیدر, حیدر 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 حیدر, حیدر حیدر حیدر, تیری قبر کے بعد حیدر 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 حیدر. خوشبو کرنا ہو یار, خوشبو کرنا ہو تو کاغذ کا پھول ہے. بولو میرے ساتھ, خوشبو کرنا ہو تو کاغذ کا پھول ہے, حب علی بغیر عبادت فضول ہے, جنت بلا علی کے مسلمان کی بھول ہے. سب نے سنا ہے کہ یہ قول رسول ہے, جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا, خود اپنے پاؤں چل کے جہنم میں جائے گا. خود اپنا گھر میں ڈھاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر, خود اپنا گھر میں ڈھاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر, سیراب ہوگے ساقی کوثر کو چھوڑ کر, سیراب ہوگے ساقی کوثر کو چھوڑ کر. منزل کس نے پائی کو چھوڑ کر, آخر تمہیں ملے گا کیا حیدر کو چھوڑ کر. مانو نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے, حیدر کے دوستوں پہ جہنم حرام ہے. اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے, اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے, جس کو علم رسول نے بخشا وہ کون ہے, تلواروں کے سائے میں جو چین سے سویا وہ کون ہے. ایسے نہیں, تھک کے نہیں, تھک کے نہیں, بس ختم کر دی میں نے, بس ایسے نہیں, تھک کے نہیں. ایک مرتبہ مٹھی بند کرے اور ایک مرتبہ فوجی ڈالا. علی کہیے کہ آپ مولا علی کے سپاہی ہیں, علی کے چاہنے والے, علی سے عشق رکھتے ہیں, اور جو تھک جائے وہ رہنے دے. لیکن جس کی ماں نے علی علی کہہ کے دودھ پلایا ہے, اور جس کے باپ نے یا علی کہہ کے چلنا سکھایا ہے, وہ ایک مرتبہ کہے گا علی. اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے, اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے, جس کو علم رسول ہے, تلواروں کے
سائے میں جو چین سے سویا وہ کون ہے؟ فدا سے جو کبھی نہ بھاگا وہ کون ہے؟ کہتا ہے جو رکوع میں زکوٰۃ وہ کون ہے؟ آیت تطہیر کا مصداق وہ کون ہے؟ جس کے سر پہ سورہ حل عطا کا تاج وہ کون ہے؟ جو دست پیغمبر وہ کون ہے؟ جو دست خدا وہ کون ہے؟ جو ید اللہ وہ کون ہے؟ جو نفس اللہ وہ کون ہے؟ جو اسد اللہ وہ کون ہے؟ جو جم اللہ وہ کون ہے؟ جو حزب اللہ وہ کون ہے؟ جو عین اللہ وہ کون ہے؟ جو ابو الحسن وہ کون ہے؟ جو ابو الحسین وہ کون ہے؟ جو ابو الحسنین وہ کون ہے؟ جو ابو سبتین وہ کون ہے؟ جو فاتح خیبر و خندق وہ کون ہے؟ جو فاتح غزوات بولو ہے جو فاتح غزوات بلکہ ہے جو فاتح غزوات ہے جو فاتح غزوات ہے جو نور سماوات ہے جو حق کا سفینہ ہے جو حق کا سفینہ ہے جو شاہ مدینہ ہے جو شاہ مدینہ ہے جو شافع محشر ہے جو شافع محشر ہے جو ساقی کوثر ہے جو ساقی کوثر ہے جو حیدر کرار ہے جو حیدر کرار ہے جو صاحب لولاک ہے جو صاحب لولاک ہے جو محور افراد ہے جو محور افراد خوبی ہر ایک نبی کی خدا کے ولی میں ہے بولو خوبی ہر ایک نبی کی خدا کے ولی میں ہے کل انبیاء کی شان اکیلے علی میں ہے